کریں گناہ لکھی جائیں نیکیاں، مولا سمجھ نہیں آئی، اللہ نے فرمایا سمجھا دیتے ہیں. یہ رومال ہے، پلیت ہو جائے، گندگی لگ جائے، نجاست لگ جائے، پانی ہو بالٹی میں، گھڑے میں، تھوڑے سے برتن میں رومال وچ سٹیا، اندر ہی اندر ملیا، باہر نکالا، پاک ہویا کہ کوئی نہ؟ نہیں نا مسئلے کا پتا؟ نہیں نہ ہوا؟ نہیں ہوا. پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس کی پلیتی اس میں آئی، اس کی گندگی اس میں آئی، پانی کیا ہو گیا؟ رومال بھی پاک نہیں ہوا. میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا سمندر کے کنارے، میں آیا دریا کے کنارے، میں نے یہ رومال سمندر کے کنارے ڈالا، اندر ہی اندر ملا، باہر نکال لیا، پاک ہویا کہ کوئی نہ؟ اور سمندر کا پانی بھی کیا رہا؟ اس پلیتی نے اس پانی پر اثر نہیں کیا. کیوں؟ پانی زیادہ تھا، یہ پلیتی اس میں شامل ہوئی، کوئی اثر نہ کر سکی. اوے لوگوں، میری اور تیری نیکیوں کی مثال گھڑے کے پانی کی طرح ہے، صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے. اس میں کبھی گناہ آئے بھی صحیح تو وہ گناہ بھی کیا بن جائے گا؟ بولو. کربلا کے واقعے میں اس لیے رنگینی پیدا کی گئی تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ تاریخ اسلام میں اگر کوئی اہم واقعہ ہوا ہے تو وہ صرف واقعہ کربلا ہے، اور سارے واقعات اس کے مقابلے میں دب جائیں. غزوہ احد معمولی واقعہ، غزوہ خندق، بولو بولو بولو، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، حنین کا غزوہ، خیبر کے قلعوں کا فتح ہونا، تبوک کا سفر کرنا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر کشی، روم پر چڑھائی، فارس پہ چڑھائی، کابل پہ چڑھائی، سندھ میں داخلہ، سندھ میں داخلہ. یہ معمولی واقعہ ہے، لیکن آپ میں سے کسی کو یاد ہی نہیں. بولو بدر کس تاریخ کو ہوا؟ انہوں نے بولنا دو. ان میں سے جو علماء ہیں وہ نہیں، ان عام سنی طبقے کو بولنے دو. بولو کب ہوئے؟ بولو خندق کی لڑائی کب ہوئی ہے؟ بولو صلح حدیبیہ کس مہینے میں ہوا؟ اور بولو مکہ فتح کس مہینے میں ہوا؟ اور بولو بولو، بول سکتے ہو تو بولو، وہ کون سا دن تھا جس دن میرے نبی کے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے؟ بولو بولو، بول سکتے ہو تو بولو، وہ کون سا دن تھا جب میرے نبی کے چچا کا سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا، دل نکالا گیا، گردے نکالے گئے، زبان کاٹ لی گئی، کان کاٹ لیے گئے، آنکھیں نکال لی گئیں، ہار بنا کے دل گردے کا گلے میں ڈالا گیا، اور دل کو چبانے کی کوشش ہوئی، اور نبی پاک کے چچا کے وجود اقدس کو مسلح کیا گیا. بولو سنیو، وہ کون سا مہینہ تھا؟ بس اور میرا قصور یہی ہے نا، میں صحیح گل کر چڑھوں، وہ حقیقتیں آپ کو بتائیں تو آپ ناراض ہونے لگے، ورنہ یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی. پیر صاحب تھے، مرید آیا تو چھوٹے سے بیٹے کو ساتھ بچہ، تو پیر صاحب اپنے مرید کو پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ اے چھوڑ، یہ بچہ کون ہے؟ تو کئی مریدوں کو نا ذرا ادب کا ہیضہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ادب. اس نے کہا آپ کا سگ زیادہ ہے، تہاڈا سگ زیادہ ہے. پیر صاحب نے کہا کیا کہا؟
حضرت آپ کا سگ زیادہ ہے، مرید ذرا بول دے بھی ہو گئے. اور پیر صاحب جو تھے وہ ذرا اونچا سنتے تھے. یہ زندگی چچا سنتے نے، مرن تو بعد سنتے نے. یہ مرنے کے بعد سنتے ہیں اور جناب یہ جواب دیتے ہیں اور یہ پہچانتے ہیں اور انہوں پتہ لگتا چڑی بیٹھی ہے یا بڑا سونا کام ذمہ لایا جی، بڑا مرن والے دے ذمہ سونا کام لایا جی. بھی سارے دن ویکھو، سارا دن وہ دیکھے بھی چڑی چڑا اوپر بیٹھ کے. پھر علماء قرآن سر پہ رکھ لیتے ہیں. اے میرے سر تے قرآن ہے میڈا سائی، میں قرآن سر تے رکھ کے آدھا مردے سن دیں من جاؤ یار، من جاؤ، میرا قرآن من جاؤ. بندیالوی کہتا ہے حضرت آپ قابل احترام ہیں، آپ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے، آپ سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، میں قرآن کھول کے دکھاتا ہوں کہ نہیں سنتے. فرق صرف اتنا ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، وہ آگے آئے، انہوں نے کہا جی یہ کہتا ہے تہاڈے کتے دا پتر ہے، کتے دا بچہ، تہاڈے کتے دا بچہ. جٹ تے پھڑ لیا مولوی صاحب، ہو گئی لڑائی شروع. تیری ایسی تیسی، تو میرے پتر نو کتا آکھے تے میں نے تو کتے دا بچہ آکھے تے تو من گال کٹے. ہوئی نہ لڑائی شروع. تو پیر صاحب کہا کچھ من بھی دسو ہے کی ہو گیا جی، کی لڑائی ہے، کیا لڑائی ہے، کیا لڑائی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا جی حضرت یہ فارسی بولتا تھا، آپ کا سگ زیادہ ہے، قصور میرا اے وے میں پنجابی چ اس کا ترجمہ کر. جو بات یہ فارسی میں کہتا تھا نا، میں نے پنجابی میں اس کا کیا کر دیا ہے. ساری شہادتیں دب جائیں، اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. پڑھے لکھے طبقے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو یہاں ٹیچر طبقہ ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی وکیل صاحب ہیں، کوئی طالب علم ہے کالج کے، سکول کے، کوئی ملازم پیشہ لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے. ایک شعر اخباروں والے لکھتے ہیں، مولوی پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سردار. پڑھ چھڈو، یہ فارسی انہیں نہیں آتی. سردار ندر دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. سن دے رہے ہو کہ نہیں سن دے رہے؟ بولو بولو، پڑھ دے رہے ہو؟ یہ بھی سمجھ دیو بھئی یہ کس کی طرف منسوب ہے. مولوی صاحب جب اس کو پڑھتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں معین الدین چشتی کہتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی کہتے ہیں. اخباروں والے لکھتے ہیں، نیچے لکھتے ہیں معین الدین چشتی نے کہا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. یہ معین الدین چشتی کے شعر ہیں. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، ان کے شعروں کی کتاب دنیا میں ملتی ہے، دیوان ان کا دنیا میں چھپا ہوا ہے، ان کی شعر و شاعری دیوان ایک چھپا ہوا ہے، وہ ملتا ہے. دنیا کے کسی آدمی کو جرت ہے ان کے دیوان سے یہ شعر نکال کے دکھائے، لے آئے کہ ان کے دیوان میں یہ شعر لکھے ہوئے ہو. یہ معین الدین چشتی کے شعر نہیں، یہ معین الدین کاشانی کے شعر ہیں، جو لکھنؤ کا شین تھا. نہیں سمجھو کیا تھا؟ شین. اسی کیا سین، اسی کیا سین. وڈے سین تے بریلوی نے، وہ کہتے سنی اسی سنی، وہ سین ہے اور آگے شین ہے. میں آخیا جنہیں سین تے شین اکٹھا نہ تسی بھی انہیں ہی اکٹھے.
سین دے اگے یہ معین الدین کاشانی کے شعر ہیں. اوے تھل کے لوگوں ناراض نہیں ہونا, انہاں دا معنی بھی سمجھ دیو. یہ فارسی ہے, حقا کے بنا لا الہ است حسین, اس کا معنی جانتے ہو؟ معنی تمہیں بندیالوی بتائے گا, لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں. قوالی ہو رہی تھی, قوالی. قوال صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا, شعر اٹھایا. دریاب حباب اندر, دریاب حباب اندر. حباب کہتے ہیں اس بلبلے کو جو دریا کے اوپر بلبلے نہیں بن جاتے چھوٹے چھوٹے. تو شعر کا مطلب یہ تھا پورا دریا اس بلبلے میں بند ہے. دریاب حباب اندر, دریاب حباب اندر. ایک آدمی کو وجد چڑھا, لگا سر مارنے. وہ کتنا ہال چڑھتا ہے, قوالی ہو تو ہال چڑھتا ہے. ہال چڑھا, لگا سر مارنے. جو قریب بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا یار شیر تے ایڈا اونچا نہیں, ایڈا آلہ بھی نہیں, دریاب حباب اندر تین حال کیوں چڑھے ہوا؟ اس نے کہا واہ شیر آلہ نہیں, یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر, دریا میں بہا بندر. وہ کہتا تھا دریا حباب اندر, اس نے سمجھا دریا میں بہا بندر. ساتھ والے بندے نے کہا اگر بندر دریا میں بہ بھی جائے اس میں حال چڑھنے کی کیا بات ہے؟ کہتا ہے یار چھوڑ یار, جب بندر دریا میں بہ رہا ہوگا کتنا مزہ آ رہا ہوگا, بندر دریا میں بہ رہا ہوگا تو کتنا مزہ آ رہا. میں نے تو کوئی پتہ نہیں, بس مولوی ہے, ذاکر ہے, سر دھنتے ہوئے کہتے ہیں حقا کے بنا لا الہ است حسین. سناؤں میں نا, حقا پکی بات, حقا بنا بنیاد. مکان کی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد. ایرا, ایرا کیا دیو, ایرا بنیاد پکی گل ہے. بنا بنیاد لا الہ الا اللہ. ہست حسین کہتا ہے ایک گل پکی ہے, اس دنیا وچ کلمے دی بنیاد حسین رکھیے. آگے ترجمہ آپ کی سمجھ میں, آگے آپ کی سمجھ میں. اب کربلا کا واقعہ کس سن میں ہوا ہے؟ 61 ہجری میں. کیڑے سن نے چلا؟ 61 ہجری. 61 تے بھی 13 سال داخل کرو مکی زندگی میرے پیغمبر کی. 61 تے 13 74 سال پہلے نبی پاک اس دنیا میں آئے, صفا کی پہاڑی پہ آئے, کلمہ سنایا, کلمہ بیان کیا. یہ کہتا ہے نہیں, لا الہ الا اللہ کی بنیاد کربلا میں حسین نے رکھی تھی. میں کہتا ہوں غلط ہے, لا الہ الا اللہ کی بنیاد آمنہ کے لال نے رکھی تھی. کیوں بھائی, کلمے کی بنیاد کس نے رکھی؟ بولو, زور سے بولو, زور سے بولو, زور سے بولو. اگر بات غلط ہو تو کوئی بندہ اٹھ کے کہے. کلمے کی بنیاد کس نے رکھی؟ نبی پاک نے. کلمے کی بنیاد رکھی سمیہ نے, جسے مکے کے چوراہے پر 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا. اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑانے سے پہلے ابو جہل آیا اور کہتا ہے سمیہ اب بھی وقت ہے, محمد عربی کا دامن چھوڑ دو, واپس اپنے دین میں آؤ, بت پرستی والے دین میں, پہلے دین میں, آبا و اجداد کے دین میں. یہ نیا مذہب چھوڑ دو, ورنہ مخالف سمت میں اونٹ کو دوڑا کے تیرے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیں گے. صنف نازک, صنف نازک سمیہ اس جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے فقز مان تکاس, جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر لے.
یہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں، محمد کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اونٹوں کو دوڑانے سے پہلے ابو جہل ایک دفعہ پھر کہتا ہے، آخری موقع دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد چند لمحے تیری زندگی کے، آخری موقع ہے تیرے پاس۔ سمیہ کہتی ہے، ظالم اب موقع دیتا ہے جب رب نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ کلمے کی بنیاد مکے کے چوراہے پر 2 ٹکڑے ہوتی ہوئی سمیہ نے رکھی تھی۔ کلمے کی بنیاد اس زنیرہ نے رکھی تھی جس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی، وہ نابینا ہوئی، اور ابو جہل کہنے لگا، تیرا تو ایک کوئی داتا ہے نا، تیرا تو ایک کوئی مشکل کشا ہے نا، تو بڑی موحدہ ہے نا، اس رب کو کہنا تیری نظر واپس لوٹائے۔ سمیہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، مولا تانا مار رہا ہے، تانا، مولا پہلی میری جڑے میں تو من اکھاں دیتیاں، میں تیرے کو منگیاں بھی کوئی نہیں، تو نے بن مانگے مجھے آنکھیں دے دیے، مولا آج تو میں مانگ رہی ہوں، مولا ماں کے پیٹ میں آنکھوں میں نور دینے والے مولا آج میری آنکھیں واپس لوٹا۔ سمیہ نے دعا مانگی، میرے رب نے نظر واپس لوٹا دی۔ اسلام کی بنیاد زنیرہ نے رکھی تھی، اسلام کی بنیاد حبشے کے بلال نے رکھی تھی، جو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا۔ آسان ہے؟ اور تھال کے لوگوں بولتے نہیں ہو، کولوں پہ لیٹنا، انگاروں پہ لیٹنا آسان ہے؟ انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے، چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا رہی ہے، شام کو نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا جا رہا ہے، مکے کی نکیل دار زمین پہ اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، دوسرے دن پھر اس کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا، اور شام کے ٹائم امیہ ٹھوکر مار کے پوچھتا ہے، بلال پھر بھی اس کا نام لے گا، پھر بھی اس کو پکارے گا، پھر بھی اس کے نام کے نعرے لگائے گا، اور بلال مسکرا کے کہتا ہے، ظالم اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں۔ کلمے کی بنیاد بلال نے رکھی تھی، کلمے کی بنیاد ابو فقیہ نے رکھی تھی، کلمے کی بنیاد ان مہاجر صحابہ نے رکھی تھی جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، مال چھوڑا، اولاد چھوڑی، اور کلمے کی بنیاد بدر کے شہیدوں نے رکھی تھی، بدر کے غازیوں نے رکھی تھی۔ واقعہ کربلا میں رنگینی پیدا کر کے اور اس شہادت کو رنگین بنانے کے ایک بات کی وضاحت کروں، الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں بھائی، ابھی یہ حافظ نذیر صاحب کہہ رہے تھے بھائی پکھر دیکھو